الرحمن الرحیم۔ استغفار وہ خزانہ ہے جو تقدیریں بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے مگر قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ فجر کا وقت آتا ہے مگر آنکھ کھلنے کے باوجود بستر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ قرآن مجید سامنے رکھا ہوتا ہے مگر تلاوت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ نگاہیں جانتی ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن پھر بھی خود کو روکنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب صرف سستی نہیں ہوتی، یہ صرف مصروفیت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات یہ گناہوں کا وہ بوجھ ہوتا ہے جو انسان کی روح پر چڑھ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسا بوجھ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انسان اسے اٹھائے پھرتا ہے۔ کوئی کم اٹھائے ہوئے ہے، کوئی زیادہ، کوئی اپنے دل پر چند گناہوں کا وزن لیے ہوئے ہے، کوئی برسوں کی غفلت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ بوجھ کندھوں پر نہیں کہ نظر آ جائے، مگر یہ روح پر ہوتا ہے، اس لیے زندگی کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے۔ یہی بوجھ انسان کو نماز سے دور کر دیتا ہے، یہی بوجھ آنکھوں کی حفاظت مشکل بنا دیتا ہے، یہی بوجھ قرآن مجید کی تلاوت میں رکاوٹ بنتا ہے، اور یہی بوجھ ذکر و تسبیح کو بوجھل بنا دیتا ہے، یہی بوجھ دعاؤں میں لذت کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی بوجھ کو ہلکا کرنے، اسی زنگ کو صاف کرنے، اسی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک عظیم نعمت عطا کی، اور وہ نعمت ہے استغفار۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، استغفار دل کے ٹوٹنے کا نام ہے، استغفار اپنی غلطیوں کو پہچاننے کا نام ہے، استغفار اپنے رب کے در پر جھک جانے کا نام ہے، استغفار آنکھوں کے ان آنسوؤں کا نام ہے جو تنہائی میں اپنے رب کے خوف اور محبت میں بہہ نکلتے ہیں۔ استغفار اس احساس کا نام ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی نوازشیں فرماتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا فائدہ دل اور روح کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ استغفار کا سب سے پہلا اور سب سے فوری فائدہ یہ ہے کہ انسان کی روح کو ہلکا کر دیتا ہے۔ گناہ دل کو بیمار کر دیتے ہیں، دل پر سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور جب یہ دبے بڑھ جاتے ہیں تو عبادت بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دبوں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، دل دوبارہ زندہ ہونے لگتا ہے، نماز میں مزہ آنے لگتا ہے، سجدے لمبے لگنے کے بجائے خوبصورت لگنے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں سکون ملنے لگتا ہے، ذکر میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری پتھر ہٹا دیا گیا ہو۔ اور دوسرا فائدہ استغفار کا، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، نوکری میں سکون نہیں، آمدنی ہے مگر بچت نہیں، پیسہ ہے مگر اطمینان نہیں۔ ایسے وقت میں قرآن ایک عظیم نسخہ ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ گویا استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، برکت، خوشحالی اور آسانیوں کا دروازہ بھی ہے۔ کئی مرتبہ بندے کی روزی اس کے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے، اور استغفار اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، غم، پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو کسی نہ کسی فکر میں مبتلا نہ ہو۔ کسی کو قرض نے پریشان کیا ہوا ہے اور کسی کو بیماری نے، کسی کو اولاد کی فکر ہے اور کسی کو مستقبل کا خوف ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایسے ہر انسان کے لیے استغفار امید کی ایک کرن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
سوچئے کتنی عظیم عبادت ہے کہ چند لمحوں کا استغفار آسمانوں سے رحمتوں کو زمین پر لے آتا ہے، چند آنسو تقدیر کے فیصلوں کو خیر میں بدل دیتے ہیں، چند سچے الفاظ اللہ کی ناراضی کو رضا میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے اگر دل بوجھل ہے تو استغفار کیجئے، اگر رزق میں تنگی ہے تو استغفار کیجئے، اگر غموں نے گھیر رکھا ہے تو استغفار کیجئے، اگر عبادت میں مزہ نہیں آ رہا تو استغفار کیجئے، اور اگر کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تب بھی استغفار کیجئے، کیونکہ استغفار صرف گناہوں کو نہیں دھوتا بلکہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، روحوں کو روشن کرتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ آج میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ استغفار ضرور پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمیں اس سے بڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔